بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جس پر راز کھل جائے وہ جہاں جا پہنچتا ہے. بڑی بات ہے یہ راز، خدا شاہد ہے، بڑی بات ہے یہ راز. پھر وہ رہ نہیں سکتا. بعض سال ہا سال لگے رہتے ہیں، نہیں کھلتا. بعضوں میں ایک شب میں کھل جاتا ہے، بعضوں سے ایک شب میں کھل جاتا ہے. ان لوگوں میں سے جس نے یہ راز کھول لیا، ایک کا نام ہے وہاب قلبی. وہاب قلبی کون ہے؟ جوان مسیحی. غور فرماتے جائیے، مسیحی عیسائی جوان کربلا کے میدان سے باہر نخلستان کے قریب بادیہ نشین ہے، کچھ نشین، اپنی ماں کے ہمراہ اور اپنی زوجہ کے ہمراہ جو ابھی دلہن تھی، چونکہ چند دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی. اپنی دلہن کے ہمراہ، اپنی ماں کے ہمراہ، بوڑھی ماں کے ہمراہ خیمہ لگا کے بیٹھا ہے. سید الشہداء کا گزر ہوا، دیکھا ایک اجنبی مقام پر ایک خیمہ ہے، تشریف لے گئے. وہاب اپنی زوجہ کے ہمراہ ریوڑ لے کے گیا ہوا تھا اطراف میں چرانے کے لیے. بڑھیا خیمے کے اندر موجود. سید الشہداء نے سلام کیا. بڑھیا اٹھ کے ادب سے کھڑی ہوئی، پوچھا کون ہو؟ سارا ماجرا اس نے بتا دیا. ہم بادیہ نشین ہیں، میرا بیٹا ہے، اس کا نام وہاب ہے، اور میری چند روزہ دلہن ہے جو اس کے ساتھ گئی ہوئی ہے صحرا میں. حضرت نے فرمایا جب لوٹے تو بتا بھی دیا کہ ہم مسیحی ہیں. فرمایا جب لوٹے تو اسے کہنا ایک لہجے کے لیے میرے پاس آ جائے. چلتے ہوئے پوچھا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے اس صحرا میں، کوئی مشکل تو نہیں ہے اس صحرا میں؟ توجہ فرمائیں. کہنے لگی اور تو کوئی مشکل نہیں، صرف پانی کی مشکل ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم یا سحر اللہ. کیا قدرت میں تھا اور کیا ہوا. کہنے لگی پانی کی تکلیف ہے، پینے کا پانی بڑے دور سے لانا پڑتا، بڑی مشکلوں سے لانا پڑتا. کہا میرے ساتھ چند قدم آؤ. خیمے سے لے کر چند قدم چلے. ایک پتھر کو حضرت نے عصا سے ہٹایا. میٹھا ٹھنڈا اور گوارا پانی کا چشمہ نکلا. کہا خود بھی پیو، اپنے بچے کو بھی پلاؤ، اپنی دلہن کو بھی پلاؤ، اپنے حیوانوں کو بھی پلاؤ. کہہ کر چلے گئے. وہاب واپس آتا ہے، دیکھتا ہے خیمے کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے. پانی لانا وہاب کا کام تھا، بڑھیا نہیں جاتی تھی. اس نے کہا میں تو آج پانی نہیں لایا، یہ تازہ پانی، میٹھا پانی کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی ایک راہ گزر آیا، بڑا عجیب راہ گزر آیا. میں نے عمر میں ایسا انسان نہیں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے. کہا کون تھا؟ کہا بہت ہی پرہیبت تھا، بہت ہی پرہیبت تھا. چہرہ نورانی تھا، لگتا ہے کسی قوم کا سردار تھا. بہت باوقار تھا، بہت ہمدرد تھا، بڑا کریم النفس تھا. اس کی باتوں میں کرامت ٹپک رہی تھی. جاتے ہوئے کہہ کر گیا ہے کہ جب تیرا بیٹا آئے تو اسے میرے پاس بھیجنا. بیٹا چلا جاتا ہے ملنے کے لیے. توجہ کریں، مسیح جوان چلا جاتا ہے سفر کربلا میں. یہ وہ سید الشہداء، یہ وہ سردار ہے جو مکہ میں حاجیوں کو بتاتا رہا، کوئی نہیں سمجھا.
جو مدینہ میں زائرین کو بتاتا رہا کوئی بھی نہیں سمجھا، بڑے پرانے مسلمانوں کو بتاتا رہا نہیں سمجھا، علم قرآن و حدیث رکھنے والوں کو سمجھاتا رہا نہیں سمجھا، ایک مسیح جوان کو پتہ نہیں کیسے سمجھا دیا۔ دیکھ رہی ہو میری دلہن، یہ قد و قامت، یہ گبرو جوان، یہ شیر نوجوان، یہ وہی کل کا نیا دلہا ہے جو ایک گوہر شناس کے نظر پڑنے سے نظر بد کا شکار ہو جاتا کرتے۔ واپس آیا، کہا ماں میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں۔ انہیں بھی لے کر آیا، مسلمان ہوئی دونوں خواتین۔ تقاضا کیا کہ اگر اجازت دیں تو ہم بھی کاروان میں شامل ہو جائیں۔ سید الشہداء نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نئی دلہن کا حق ہے تیرے اوپر اور بڑھیا ماں کا حق ہے تیرے اوپر، تیرے بغیر ان کا کوئی بھی نہیں، اور اس کاروان سے کوئی بچے گا نہیں۔ اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تو آ جا۔ گیا ان کو راضی کرنے کے لیے۔ جب راضی کرنے کے لیے گیا تو دونوں کیا کہتی ہیں؟ ایک شرط پر راضی ہو جاتی ہیں ہم۔ وہ کیا؟ کہ جب تو شہید ہو جا، جب تو شہید ہو جا، جب تو اس کریم النفس کی مخدرہ والدہ کی بارگاہ میں پہنچ جا، جب حسین کی ماں کی بارگاہ میں پہنچے بہشت میں، اور جا کر اس مخدرہ سے یہ کہے کہ بی بی دو کنیزیں ہیں تیری شفاعت کی منتظر ہیں۔ ماں کی دانو جگر، دیکھو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی کی نواسی کی راہ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ حسین کے ہاتھوں نے تمہیں چنا ہے، تم زہرا کے نور چشم کے ساتھی ہو۔ خوش نصیبی یقیناً تمہارے قدم چومے گی بیٹے، تم عالم ملکوت کی محفل میں بلائے گئے ہو بیٹے۔ بچگانا فیصلہ کرو گے تو منزل کو نہ پا سکو گے۔ آج کربلا میں ایک کے پیچھے ایک اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں کہ ذبح ہو سکے۔ میرا بیٹا بھی ان میں سے ایک ہے، وہاں قربانی کے لیے جا رہا ہے تاکہ اپنے خون کو ہمارے ہاتھوں کی مہندی بنا دے۔ میں اپنی نئی دلہن کو آپ کے حوالے اور آپ کو حسین کی خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ وعدہ کیجیے آپ اس کے لیے ویسی ہی شفیق ماں بن کر رہیں گی جیسے آپ وہاب کو پالتی تھی۔ بالکل بے فکر رہو میرے بہادر شیر، آج کے بعد یہ ننھی سی حور میری دلہن بھی ہے اور میرے بیٹے کی یادگار بھی۔ اگر یہ کام کر تو اجازت دیتی ہے۔ وعدہ دے دیا، وعدہ دے کے چل پڑے اور روز عاشورا گیا۔ کے سیاہ دل اور سیاہ چہرے والے لوگوں، تم لوگ قوم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہو۔ جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے اپنے نبی کے فرزند کا راستہ روکا ہے۔ کیا حسین نے تم لوگوں پر کوئی ظلم کیا ہے یا تم میں سے کسی کا حق چھینا ہے؟ تم میں سے کسی کا خون ان کے سر پر ہے تو ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ خدا کی قسم، اگر اس دشمنی سے دستبردار نہ ہوئے تو قیامت تک تم لوگوں سے صلح نہ ہو سکے گی۔ صرف خلفت اور خواری تمہارے حق پہ رہ جائے گی اور خدا کی برکتیں اور نعمتیں ہرگز تمہیں نصیب نہ ہوں گی۔ او کم سن بچے، بند کرو یہ وعظ و نصیحت، تھک گئے ہم۔ کون ہو تم؟
میں وہاب ابن عبداللہ ابن حباب طلبی ہوں. اپنے آقا و مولا حسین کی دیدار سے قبل نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مگر حسین کے عمل کو دیکھ کر ان کا شدائی ہو گیا، فدائی بن گیا. خدا کی قسم، عیسیٰ مسیح عالم ملکوت میں حسین کے دیدار کے مشتاق ہیں. قسم ہے چاند سورج اور ستاروں کے خالق کی، قسم ہے زمین اور موج زن دریاؤں کی، قسم ہے بارش کو نازل کرنے والے کی کہ میں رسول خاتم کے نواسے کی راہ پہ اپنی جان عزیز کا سودا کرنے آیا ہوں. جب مسلمانوں نے حسین کی مدد نہیں کی تو نصرانیوں سے مدد مانگ رہا ہے؟ جا بچے، ہم اہل کتاب سے نہیں لڑتے. خدا تیرا منہ توڑے ملعون، تو نے اپنی آسمانی کتاب پر تلوار اٹھائی ہے. روز عاشور آ گیا، انصار لڑ رہے ہیں. وہاب کے لڑنے کی جب باری آئی، وہاب نے جنگ شروع کی. بعض روایات میں لکھا ہے شمشیر کا نہیں، لاٹھی کا بڑا دنی تھا. لاٹھی سے ایسے لڑا کہ شمشیر زنوں کو بھگا دیا. عمر سعد نے حکم دیا، صحرائی جوان ہے، بہادر ہے، قابو میں نہیں آئے گا، گھیرے میں لے کے اس کو مار دو. گھیرے میں لیا گیا. اب تیر چلنا شروع ہوئے، تلواریں چلنا شروع ہوئی، نیزے چلنا شروع ہوئے. وہاب نے زخم کھا کر جب چور ہو گئے، زخم سے گرے، ارے او احمقو، اس کے لاشے سے بھی ڈر رہے ہو؟ یہ مرا نہیں ہے امیر، ابھی زندہ ہے. اس سانپ کے بچے کو اٹھاؤ اور سولی پر چڑھا دو.
تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا تماشا ہے شمر؟ کلبیوں میں سے ایک ہے